مادیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت ایک دنیا کیسے سمٹ کے گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسے آپ نے گفتگو کی, میں نے کی, اب جب ہمارے یوٹیوب پہ ناظرین سنیں گے تو اس کا اثر تو رہے گا آدھے گھنٹے تک. اس کے بعد پھر کیا ہے, وہی گھر کے بل ہیں, وہی بجلی کے سوئی گیس کے بل ہیں, وہی یونیورسٹی کی فیس ہے, وہی ایم فل کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے فیس کو پلان کرنا ہے. تو یہ ساری مادیت بھی ہمارے ارد گرد ایک گلوب ہے نا. جیسے آپ نے وہ الیکٹران کا بتایا, تو اس طرح مادی ضرورتوں کے بھی ایک الیکٹرانز ہیں جو ختم ہوتے نظر نہیں آتے. اس کے اندر کیسے ایک بیسٹ پاسبل منیمم ایک کہہ لیں کہ آپ اس کی حد بندی کر دی جائے, اور اس کے بعد پھر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ بھائی منیمم اتنی حد بندی کرو, اور اس کے بعد پھر اپنا وقت اللہ کی ان چیزوں کو اور معرفت کو حاصل کرنے کو کرو. مادیت بھی ساتھ جڑی ہے, اس سے چھوڑ کے رہبانیت میں تو نہیں جا سکتے, وہ ہمارا دین نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان بیسٹ پاسبل جو کمبینیشن بنتا ہے, اس پہ آپ کچھ رہنمائی کریں. ماشاء اللہ, بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جا ودا پیدا. یہ زمانہ نا یہ تغیر میں ہے, اس پر یہ زمانہ لوگوں کو اڑا دے گا. بالکل. بچوں کو جوان کرے گا, جوانوں کو بوڑھا کرے گا, بوڑھوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں وہی زمانے کے تغیر پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے ہر لمحے کو قیمتی بنا دے. تو اس میں نا یہ میرا چونکہ ایریا کا انٹرپرینورشپ کا ہے, یہ سب سے بڑی ان لرننگ جو ہماری یہاں اس ایریا میں ہوئی ہے, وہ ان لرننگ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں نے پہلی جماعت سے بچے کو پکڑنا ہے. اچھا. کلاس 1 کے ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں. پہلی جماعت کے بچے کو ہم نے ایکوپ کرنا ہے انٹرپرینوریل سکلز کے ساتھ. پہلی جماعت کے بچے کو اپنے کام آنے چاہیے, برتن دھونے آنے چاہیے, کھانا پکانا آنا چاہیے, اس کو کپڑے استری کرنے آنا چاہیے, اس کو اپنی صفائی کرنی آنی چاہیے, بیتھ روم کی صفائی کرنی آنی چاہیے, اس کو دوسری تیسری جماعت میں اس کو کچن گارڈننگ آنی چاہیے, اینٹی بایوٹکس کے بغیر کیسے رہنا یہ آنا چاہیے, جتنے بھی کوکنگ آئلز ہیں نا ان سے بچ کر کیسے رہنا یہ آنا چاہیے, دادا ابو کے ساتھ ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا یہ آنا چاہیے, اس کو جاوا پروگرامنگ 4th 5th جماعت میں آ جانی چاہیے, اس کو ڈیجیٹل اس کو فوٹوگرافی آنی چاہیے, اس کو کمپیوٹر گرافکس آنی چاہیے, اس کو کھیلنا آنا چاہیے, جوڈو کراٹے آنا چاہیے, باس بال سوئمنگ آنی چاہیے. اس کو یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہی اس کی رکاوٹ ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم شادیوں کو ڈیلے کراتا ہے. ہماری ایجوکیشن سسٹم پر جو بچے ہیں نا 30 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی, اس کی 35 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ بیچلرس کرے گا. بیچلرس کی تنخواہ کتنی, 35 40 50, ہاں جی. تو اس میں آپ شادی کیسے کریں گے؟ وہ ماسٹرز کریں گے, ماسٹرز میں پھر 3-4 سال لگائیں گے, پھر جناب آپ 27-28 کے ہو جائیں گے, پھر تنخواہ کتنے ملیں گی, پھر 60,000 ملیں گی. پھر ایکسٹرا کام کرے گا اور کرتے 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 سیلوٹوں میں 30 35 36, اور پھر جناب وہ بھی سائڈ میں کہیں اپنے کیریئر کا آغاز کرے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ڈے 1 سے شروع کرو. سلائی کڑھائی, ڈیزائننگ, بلاگنگ, کمپیوٹر گرافکس, قربانی کے جانور خریدنا, پالنا, ذبح کرنا, کھال اتارنا, گھر میں اسکنجی بنانا, اچار بنانا, چٹنیاں, مربے, پھل لانا, اچار, جتنے ہر سال 10 اسکل سیکھو. ہر سال 10 اسکل سیکھو, ویلڈنگ کے, ڈیزائننگ کے, بلاگنگ کے, لکڑی کے. یار ابھی امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے, انہوں نے کہا یار اللہ کے بندو, وہ شارٹیج تھی امریکہ کی, نیو یارک کے قریب ایک یونیورسٹی ہے, انہوں نے کہا یار 3 کریڈٹ آور کا کورس ہے, آپ کو گھر بنانا سکھائیں گے اس کے اندر. اب میری جتنے بھی اس پاکستان میں کوئی کورس ایسا نہیں ہے جو آپ کو خود کفیل کر سکے. اب انہوں نے کہا کہ 3 کریڈٹ آورس میں ہم 30 گھنٹے میں آپ کو 12-13 لاکھ روپے میں گھر بنا دیں گے. 12 لاکھ میں گھر بن جائے گا, چھوٹا گھر ہوگا, اور اگر آپ اس میں 3 لاکھ اضافہ کر رہے ہیں, کچن بھی ہوگا, ایک چھوٹا سا انٹرنس کی جگہ پہ لانچ ہوگا, ایک بیڈ روم ہوگا, تو یہ نا 15 لاکھ میں بن جائے گا گھر. 5,000 USD یہ کورس کا حصہ ہے. اور اگر اس کو اب لے جانا چاہتے ہیں 7 پہیے لگا دو, یا 4 سال ہاسٹل اس میں رہو, پھر اپنے گھر لے جاؤ, بعد میں بیچ بھی دو. تو اب یہ جو اسکل ہے نا سر, یہ کون منع کر رہا ہے؟ ایسے اسکولز ہمارے اسٹوڈنٹس نے شروع کیے الحمدللہ. وہ ابھی یعنی 2ری 3ری جماعت کا جو بچہ ہے نا, پہلی جماعت کا بچہ, ابھی میں نے اقبال کا شعر پڑھا ہے نا, 3ری 4تھی جماعت کے بچے کو پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے,
خودی میں ڈوب کر عزم و ہمت والوں نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کرام پیدا. یہ تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو اس کا مطلب پتہ ہے. ہماری یونیورسٹی کے ماسٹرز کا مطلب بتا دے, ٹیچر مطلب بتا دے. یعنی ایک بچہ ہے میٹرک کیا ہوا, اس کو ہم نے یونیورسٹی میں بلایا اپنے. میں نے کہا بیٹا تم, کہتے سر میں تو 50,000 روپے کی فری لانسنگ کر رہا ہوں. ہم جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تو گریڈنگ بھی نہیں ہوتی, پوزیشنز بھی نہیں ہوتی. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اینٹی بایوٹک سے کیسے بچنا ہے, آرگینک فوڈ سے کیسے بچنا ہے, سولر سسٹمز کیا ہوتے ہیں, اور پانی کو گرم کرنے کے کیا طریقے ہیں, بارش ہو تو اس پانی کو جمع کیسے کرنا ہے. لائف سکلز ہمیں سکھا دی گئی ہیں. تو جو آپ کا سوال تھا, پوری قوم کو اس پر تیار کرنا ہے کہ میری محتاجگی ختم ہو جائے. ابھی چند مہینے پہلے مجھے دعوت ملی کراچی میں ملینیم مال, ایک مرکز میں جوہر میں ایک جگہ ہے جہاں پر آبادی ہے, گنجان آبادی ہے. وہاں پر ایک صاحب نے کہا کہ سر الحمدللہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی 6-7 مرلے کا گھر ہے, اس کی جو چھت ہے نا, اس چھت کے اوپر ہم نے ایک مرغی فارم بنایا ہوا ہے, ایک بکرا فارم ہے, ایک مچھلی فارم ہے, اس میں کچن گارڈننگ ہے, اس میں ہمارے پاس پپیتا, انار, امرود اور مالٹے کے فارم ہے. یار 5-6 مرلے کی چھت کے اوپر. انہوں نے کہا کہ سر 6 سال ہو گئے الحمدللہ برائلر مرغی نہیں کھائی. سر اوپر سولر بھی لگا ہوا ہے, کہ الیکٹرک فارغ. اس کے بعد جو پانی ہمارا آتا ہے نا ٹینکر سے, اس کا پانی ہم بیتھ روم میں یوز کرتے ہیں. جو برتن جو صابن کے بغیر والا پانی ہے وضو وغیرہ کا, اس کو واپس اوپر پودوں کو ڈال دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا 1 گھنٹہ روزانہ دینا پڑتا ہے. ہمارے کچن کا خرچہ 0 پر آ گیا ہے. پھل بیچ میں کچھ لینے پڑتے ہیں, سبزیاں گھر کی, گوشت ہمارا ہے. اور میری بیوی اور مجھے الحمدللہ 6 سال سے ڈاکٹر کی احتیاجی ختم ہو گئی. سو سمپل. کیونکہ کوکنگ آئل بھی ختم ہو گیا. ہم دیسی گھی یوز کر لیتے ہیں, یا سرسوں کا تیل یوز کر لیتے ہیں, یا زیتون کا. تو یہ ٹاکسک آئلز ہیں نا, ان کو نکال دیا ہم نے, ٹاکسیسٹی نکال دی. تو میری بجلی کی ضرورت ہم نے محتاجگی ختم کر دی. میں بزنس کرتا ہوں, میرے دونوں بچے دارالعلوم کراچی میں عالم بن رہے ہیں, اور حتیٰ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب, رفیع عثمانی صاحب دونوں ہمارے گھر آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ امت کے ہر نوجوان کو اس پر کیسے آمادہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ابھی کشمیر میں ہم کام کر رہے ہیں ریٹ فاؤنڈیشن, کیریکٹر فاؤنڈیشن کے ساتھ, کہ پہلی 5ویں جماعت تک کے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دی جائے. بہت خوب. یہ بچے, یہ جو ہے نا بچوں کو معمولی مت سمجھیں. یہ جو میں نے میکاٹرونکس میں MSc میں پڑھا تھا نا, یہ وہ نالج 3ری 4تھی 5ویں کے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے اب. جی تو اس وقت کشمیر کے 1.25 لاکھ بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش شروع ہو گئی ہے. میری محتاجگیاں ختم ہوں. جو بچہ کشمیر سے بیچلرز کر کے لاہور آئے گا, اس کی کتنی تنخواہ دیں گے آپ سر؟ 25, 30, 35 سے زیادہ نہیں دیں گے. تو جناب اگر آپ 50 مرغیاں رکھ لیں, آپ کوئی وہاں پر مشرومز اگا لیں, آپ کوئی کچن گارڈنگ کر لیں, آپ دیسی انڈوں کا بزنس شروع کر دیں, اور بہت ہزاروں ویرائٹیز ہیں, سمجھ گیا. آپ تو 50,000 1 لاکھ بنا لیں گے. اور کشمیر کا 1 لاکھ یہاں کے 3 لاکھ سے زیادہ. بالکل. تو جتنے بھی بچے ہیں نا پاکستان کے, ان کو, اس کو ہم کہتے ہیں برڈ ان ہینڈ. میں کون ہوں, میرا شوق, میرا ہابی, میری اسکل, میری کمپیٹنسی, میرا ددیال, میرا ننیال, میرا سسرال, میرے تعلقات, میری فالتو چیزیں, جس چیز میں تھکتا نہ ہوں, یہ اگر آئیڈینٹیفائی کی جائے نا, ہر بندے کے پاس 10-12 چیزیں نکل آتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا مفت ہوتی ہیں, پاس ہی ہوتی ہیں, اس سے دنیا پیدا کی جا سکتی ہے. تو یونیورسٹیاں تو بڑے خطرے میں پڑ جائیں گی. تو ہم کہتے ہیں یونیورسٹی جاؤ, ان سے کو بھائی جان سر آپ بتائیں آپ مجھے کیسے ہیلپ کریں گے, سوال پوچھو ان سے. ہاں جی, ان کو بزنس نہ بننے دو, ان کو بتائیے کہ یہ میں یہاں ہوں, میری اپرچونٹی کاسٹ کم کرو, مجھے ہفتے میں 3 دن نہ آ سکتا ہوں میں, مجھے اپنا کام سنبھالنا ہے. لائف لانگ لرننگ پہ جاؤ, اور دنیا میں شروع ہو چکا ہے. ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی وہ کہتی ہے جناب آپ 10 میٹرک کر لیا نا, یہ بچے نے کسی نے میٹرک کر لیا اور اس نے یہ پڑھنا تو یار 3 سبجیکٹ پڑھ لو. ابھی NED ہے نا کراچی میں, تو انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کا کورس کوئی بھی لے سکتا ہے. اچھا. یہ ہمارے افضل صاحب کہیں جی میں پڑھنا ہے, پڑھ لو آگے, میٹرک پاس بھی پڑھ لے آگے. پروجیکٹ مینجمنٹ ہے نا جی. میں ڈگری نہیں دیں گے, سرٹیفکیٹ لے لینا اس سے. تو ڈگری لے کر کیا کرنا ہے اس نے, مطلب ڈگری لے کر وابڈا نے تو رکھنا ہی نہیں, نہ سوئی گیس نے رکھنا ہے, نہ PTCL نے رکھنا ہے. تو اگر جو اسکل ہے وہ میں لے لوں.
تو مجھے اس قید سے باہر نکلنا ہے. بہت خوب. تو قید مقام سے تو ابھی راہ گزر میں ہے, قید مقام سے گزر. میں قیدی بن گیا ہوں. میں ڈگری کا قیدی ہوں, میں اسٹیٹس کا قیدی ہوں, میں گاڑی کا قیدی ہوں, میں انگلش زبان کا قیدی ہوں. وہ ساری قید کو باہر پھینکو یار. میں پنجابی, اردو, سندھی, انگلش مکس کر کے بولوں گا یار. میری اپنی زبان ہے. تھوڑی سی انگریزی بھی سیکھ لوں گا, میں پرگلش بول لوں گا. آپ کو پتا کیا ہوتی ہے پرگلش؟ پنجابی, اردو, انگلش مکس. اچھا. تو یار سانو کی ہے یار, اسی بولیں گے یار, اسی 15-20 لفظ انگریزی سے مکس کر کے بولیں گے. ہاں جی. اب تھائی لینڈ میں ہم گئے, ان کے جی ہم چاہتے تھائی میں بات کریں. میں نے کہا اچھا. ان کے جی میں مہمان آ کہتا ہوں وی ڈونٹ کیئر, ہم جو تھائی میں بات کریں. ہم سعودیوں کے پاس جاتے کہتے ہیں ہم سے عربی میں بات کریں. ہم فرانس میں کہتے ہیں ہم سے فرینچ میں بات کریں. کہ جی اچھا. ہاں جی. جاپان میں کہتے ہیں جاپنیز میں بات کریں. تو یار ہم ہی سارے, انگلش بھی اللہ کی زبان ہے, زبانیں اللہ کی ہیں. تو یار مجھے کس چیز کا روب ڈالتے ہو یار. تو ہم تھوڑے سے انگریزی بھی سیکھ لیں گے, اپنے اردو کو بھی ٹھیک کریں گے, اقبال شناسی بھی بڑھائیں گے, بالکل. پنجابی بھی صحیح بولنی سیکھیں گے یار. بلے شاہ بھی پڑھیں گے. ہاں جی وہ بھی پڑھیں گے. تو مجھے ڈر ختم کرنے ہیں. تو میرا جو روب ہے نا, سیلف آئیڈینٹی بھی, اور میرا روب نکالنا ہے. میرا نا روب نکل جائے ویسٹ سے, گورا پن سے, یونیورسٹی سے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام. یہ گورا کیا تلاش کر رہا ہے؟ ایشے جہاں نو موج ملنا چاہیے, پارٹی دا تلاشی ہے. وائے تمنائے خام, وائے تمنائے خام. کیا بچگانا سوچ ہے, پٹھے پٹھے پٹھے, کیا وائے تمنائے خام. اور یار پٹھوں سے آگے نکل.